أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ اور پھر دیکھو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ اس مال غنیمت کو، یہ اب جائز ہے تمہارے لیے اور حلال ہے۔ وہ مفسرین کہتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ اس کا ربط مل جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتلایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ مال غنیمت جائز نہیں تھا اور ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس وجہ سے دے دیا تھا، ہم نے بعد میں حلال کیا ہے، پہلے تم نے لے لیا، مگر ہمارے ہاں بھی قانون یہی تھا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے جائز کرنا ہی ہے، تو لہٰذا اب تم نے لے لیا، یہ چیز تمہارے لیے درست ہوگی۔ اس لیے یہ پہلا مسئلہ یہاں پر حل ہوا کہ فدیے کا لینا اور قیدیوں کو چھوڑ دینا، دیا کتنے لوگوں نے تھا فدیہ، یہ آگے آ رہا ہے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ مال غنیمت کا حلال ہونا، تو مال غنیمت کی تقسیم پہلے بتا دی ہے، قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑنے کے بارے میں اب یہ آیات واضح ہو گئیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ قانون نہ ہوتا، ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وہی بات جس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ کا عذاب آ جاتا تم پر۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، سو کھاؤ پیو اس چیز میں سے جو مال غنیمت ہے، حلالًا طیباً، یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس غنیمت کے مال کو تقسیم کیا ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی حصے دیے ہیں جو لوگ بدر میں نہیں آئے تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ آئے تھے اپنی صاحبزادی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان کا خیال رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس گئے ہیں تو صاحبزادی صاحبہ کی قبر پہ جانا ہوا تھا، کیونکہ ان کا غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا تھا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے۔